حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ جواب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب خلفائے راشدین۔ دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب دین ابراہیمی۔ فردوس بری یعنی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب انگور، انجیر یا خورما کھایا تھا۔ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب حمادون۔ کس شخص کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نمازی کے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب دجال کو۔ جمعہ کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب خطبہ پڑھنے کے لیے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوگی۔ موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب 2 مرتبہ۔ وہ کون سا دین ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب جمعہ کا دن۔ خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب خطبہ کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھی، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیے؟
جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب: ریشمی۔ کیا جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: شہد کو۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ جواب: مسلمانوں کی روحیں۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جواب: گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ۔ صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کے کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے قیامت والے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: سور کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب: کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اور یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو۔
الصلاۃ خیر من النوم، اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب، یہ غیر مناسب ہے۔ مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، عام الفیل۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ جواب، شہید ہونے کا اجر ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ جواب، جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی، تو اس تمنا کو کس نے پورا کیا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ کھانے میں بال کا نکلنا کس خطرناک مصیبت کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی احتیاط کر لے تب بھی ان کے کھانوں میں اکثر بال نکلتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے میں بالوں کے نکلنے کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاط کا نہ ہونا۔ اکثر لوگ اس کو جادو کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو وہم و وسوسے میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ ان معاملات کا جادو ٹونا سے کوئی تعلق نہیں، اور کھانے سے بالوں کے نکلنے پر وہم و وسوسے میں پڑ جانا ہی دراصل ایک خطرناک مصیبت ہے جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب، نمبر 1، اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ نمبر 2، گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ کوئی خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ نمبر 3، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ نمبر 4، گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ نمبر 5، گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ کون سی تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، ہر وہ تکلیف جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، گناہوں سے دور کرنے والی ہو، دل نرم کرنے والی ہو۔ قیامت کے دن جنتی لوگ جنت میں کس راستے سے جائیں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ جہنم پر پل بچھائیں گے، اس پر گزر کر جنت میں جائیں گے۔ طوفان نوح کا واقعہ کن مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب، انجیل اور قرآن مجید میں۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔